بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اور رکوع نمبر 27 ہے، آیت نمبر ہے 217 سے لے کر 221 تک۔ ٹھیک ہے، یہ پورا رکوع آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یا سالونہ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان شہر الحرامی، ماہ حرام میں کے بارے میں کہ قتالن کہ کیا حکم ہے جنگ کرنے کا فیہ اس میں۔ قُلْ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قُلْ آپ فرما دیجئے قتال لڑائی کرنا فیہ اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روک دینا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روک دینا، واخراج اہلہ اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو، منہ اس سے بھی اکبر بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ و فساد قتل سے بھی اکبر بڑا ہے، من القتل قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون اور ہمیشہ یقاتلونکم وہ لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان سے بن پڑے، ومن یرتدد منکم اور جو کوئی پھرے تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر گیا، وہو کافر اس حالت میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک تو بس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار اور یہی وہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ اب وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں عبداللہ بن حجش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا، تو ان کی مڈبھیڑ مشرکین کے قافلہ سے ہو گئی، چنانچہ ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور 3 آدمیوں کو ساز و سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا مسلمان اس خیال میں تھے کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا۔ اس واقعہ سے کفار مکہ اور یہود و منافقین مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے تو ادھم مچا دیا کہ ذرا دیکھو ان مسلمانوں کو، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ماہ حرام میں یعنی رجب میں قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ مسلمانوں کی اس نادانستہ غلطی کو لے کر انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ ان آیات میں ان کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے کہ ماہ رجب کی بڑی عزت و حرمت ہے، اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کو بھی تو ملاحظہ کرو، وہ راستہ جو بندے کو مولا تک پہنچاتا ہے وہ تم روکے کھڑے ہو، مسجد حرام میں کسی حق پرست کو تم داخل ہونے نہیں دیتے، صرف یہی نہیں بلکہ امن و سلامتی کے اس شہر سے اس کے اصلی باشندوں کو جلا وطن کرنے سے تم باز نہیں آتے۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دعوت اسلام قبول کر لیتا ہے اسے طرح طرح کے عذاب دے کر اس کے دل میں شکوک و شبہات ابار کر دین حق سے دور کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہو۔ ان سنگین جرائم کا تو تمہیں خیال تک بھی نہیں آتا، بلکہ ان کو تم جرم سمجھتے ہی نہیں، اور اس معمولی واقعہ کو جو محض غلطی سے سرزد ہو گیا اسے یوں اچھال رہے ہو گویا یہ تمہارے جرموں سے قبیح ترین ہے۔ مسلمانوں کو آگے کہ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا کہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر ان سے بن پڑے، کہ مسلمانوں کو کفار کی دلی آرزو سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اس سے ہوشیار رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اگر ایمان لانے کے بعد دین سے پھر گیا اور پھر وہ اسی حالت میں مر گیا کہ وہ کافر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو، رحیم کہتے ہیں رحم فرمانے والے کو۔
واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب آگے شراب کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یسألونک کا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے یا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر، شراب والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض سلیم طبیعتیں اس کو گوارا نہیں کرتی تھیں، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجیے، یہ عقل زائل کرنے والی اور مال ضائع کرنے والی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس پر بعض نے شراب ترک کر دی اور بعض پیتے رہے، کیونکہ اس میں صراحتاً روکا نہیں گیا تھا۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن عوف نے بعض اصحاب کو بلایا اور انہیں شراب پیش کی۔ جب وہ پی کر مست ہو گئے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہی میں سے ایک صاحب نے امامت کرائی اور سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کی، اور بجائے لا اعبد ما تعبدون کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا کہ جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، کی جگہ اعبد ما تعبدون کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو پڑھ گئی۔ مطلب یہ کہ معنی پڑھنے میں بالکل الٹ ہو گیا، کیونکہ وہ نشے میں تھے، انہیں ہوش نہیں تھی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جہاں انہوں نے کہنا تھا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی جگہ کیا بولا کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس وقت حکم ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مطلب نماز نہ پڑھو۔ پھر ایک محفل میں جس کا اہتمام عتبان بن مالک نے کیا تھا، جب جامع شراب گردش میں تھا اور حاضرین کو خمار چڑھنا شروع ہوا تو لگے اپنے اپنے قبیلوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے۔ کسی صاحب نے انصار کی ہجو میں شعر کہہ دیا، مطلب ان کی تعریف میں شعر کہہ دیا، تو ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری اور سر پھوڑ دیا۔ بارگاہ رسالت میں شکایت کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ شراب کی جو حرمت کی جو قطعی آیت تھی، وہ پھر وہاں پہ نازل ہوئی، انما الخمر سے لے کر فہل انتم منتہون تک۔ یہ شراب کی حرمت کا اٹل حکم تھا کہ اس کی تفصیل آگے اپنے موقع پر انشاءاللہ آئے گی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ ان دونوں میں کچھ زیادہ نقصان ہے لوگوں کا، بڑا گناہ ہے، اور اس میں کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہے۔ یعنی یہ درست ہے کہ شراب سے عارضی سرور بھی حاصل ہوتا ہے، جو اس سے بغیر محنت و مشقت کے دولت بھی مل جاتی ہے، لیکن ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے اس نفع قلیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی جو مزید وضاحت ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے آپ فرما دیجئے قُلِ الْعَفْوَ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جب تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو یا جس چیز کا خرچ کرنا تمہاری طبیعتوں پر بوجھ نہ ڈالے، تو تب تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک شخص نے سونے کا انڈا لیا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا، وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور حضور اعراض فرماتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انڈا اس سے لے کر غصے سے دور پھینک دیا، اور اگر وہ اس سے لگ جاتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔ پھر اس حکیم و مشفق استاد اور مربی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے۔ صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو۔ نیز اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور ان کے گرد و نواح اور پڑوس میں کئی غریب، مسکین اور محتاج زندگی کی اہم ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے
اب وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی ضروریات سے زیادہ جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کریں۔ بعض کا خیال ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے یہ حکم تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال صدقہ کر دیا کرو، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں ہے، کیونکہ آیت زکوٰۃ جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے اس آیت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے وہ آیت اس آیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ نیز یہاں نسخ کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرضی صدقہ ہے اور یہ آیت نفلی صدقات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی دنیا و آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرو۔ یہ ہے مومن کامل کا طریقہ کار۔ فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَىٰ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ آپ فرما دیجئے محبوب، اصلاح لہم خیر، کہ ان سے الگ تھلگ رہنے سے کی بجائے اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے۔ وَإِن، اور اگر تخالطوہم، اگر تم انہیں ساتھ ملا لو، فإخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم المفسد، وہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو، من المصلح، سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَعَنَتَکُم، تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، بڑی قوت والا، حکمت والا ہے۔ بعض لوگ تو یتیموں کے اموال کو خرد برد کرنے کے لیے ان کے ساتھ شراکت کرتے، لیکن کئی ایسے بھی تھے جو از راہ ہمدردی ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیتے اور دیانتداری سے ان کے حصہ کا نفع ان کو دے دیتے، اور ان کی سہولت کے پیش نظر ان کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ساتھ کر لیتے۔ جب قرآن حکیم نے یتیموں کے اموال میں بددیانتی کرنے سے سختی سے روکا، بلکہ ان کے مال کے نزدیک تک جانے سے منع کر دیا، تو اس سے ان لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی جو یتیموں کی بہتری اور فائدہ کے لیے ان کو اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم یتیموں کا روپیہ کاروبار میں لگاؤ تاکہ اس سے انہیں نفع پہنچے تو یہ اچھی بات ہے، منع تو اس امر سے کیا گیا ہے کہ تم ان کے مال ہضم کر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں اور ارادوں سے خوب واقف ہے اور اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَا تَنکِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے، من مشرکۃ، آزاد مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کفار سے رشتہ لیا بھی کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے، لیکن اب انہیں اس بات سے روک دیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ مانا کوئی مشرک عورت اپنے مال و دولت، حسن و جمال اور اپنے فضل و کمال میں بڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے شرک کے عیب نے اس کے تمام حسن و کمال کو بدنما بنا کر رکھ دیا ہے، اور مومنہ پر ایمان کے نور کا جو حالہ ہے اس نے اس کی دوسری جملہ خامیوں کی کسر نکال دی ہے، اور یہی فرق ہے مومن مرد اور مشرک مرد کا۔ یہی فرق ہے مومن مرد اور مشرک مرد کا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میاں اور بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ اور دوسرا ہزاروں بتوں کا پرستار ہوگا، تو ان کی کب نبھ سکے گی؟ لا محالہ آج نہیں تو کل یہ کشتی کسی چٹان سے ٹکرائے گی اور پاش پاش ہو جائے گی۔ نیز وہ دو قومیں جو ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں، ان کے افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد کب ہوگا؟ اور وہ شادی جہاں باہمی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم جذبات کی رو میں نہ بہہ جاؤ اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کرو۔ وَلَا تُنکِحُوا، اور نہ تم نکاح کیا کرو، مشرکین حتیٰ یؤمنوا، اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک آزاد سے، آزاد مرد جو مشرک ہے اس سے مومن غلام بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں،
اولئک یہی وہ لوگ ہیں یدعونا جو بلاتے ہیں الی النار دوزخ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو وہ بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنی توفیق سے، ویبین اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ سابقہ جو حکم تھا اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر مشرک عورت سے شادی رچائی تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ تمہیں اسلام سے روگراں کر دے، اور عورت کے دامے فریب میں تو بڑے بڑے سرماؤں کو بھڑکتے دیکھا ہے، اور اگر تم نے اپنی بیٹی کسی مشرک سے بیاہ دی تو ممکن ہے کہ اس کی ہیبت کا کوئی جھونکا تمہاری بیٹی کے ایمان کی شمع بجھا دے۔ خود سوچو کہ یہ کتنا ناقابل برداشت خسارہ ہے، کہ اسی لیے روک دیا کہ نامومن عورت جو ہے وہ مشرک مرد سے شادی کرے، اور نہ مشرک مرد جو مومن مرد ہے وہ مشرک عورت سے شادی کرے۔ اس میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم مشرک مرد جو آزاد ہے اس سے بہتر ہے کہ تم غلام مسلمان سے شادی کر لو۔ آزاد مشرک مرد سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ تم غلام آزاد جو غلام مسلمان ہے اس سے شادی کر لو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مرد کو بھی فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم مشرک عورت سے شادی کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی مسلمان لونڈی سے شادی کر لو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 تک پڑھا، آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔